یہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت نام کس بات کا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اور دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمدا المختار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب آل و اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ بہت اچھا خطاب خطیب الہند حضرت علامہ مفتی اطہر حسن صاحب ضیائی، مختصر مگر بہت جامع بات حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سنائی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کرم ہے بزرگوں کا، اتنے بڑے بڑے خطیب حضرات علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ۔ ہاں، اور ایک بات آپ کو بھول گیا، پرسوں دھرول میں حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ تھے، انہوں نے آپ سب حضرات کو سلام عرض کیا تھا، السلام علیکم۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، اور ہمارے دیرینہ ان سے تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور مسلک و سنیت پہ اللہ تعالیٰ ہم کو تا دم گامزن رکھے، بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے۔ کل کے بیان میں جو آیت پاک تلاوت کی تھی، اور کل بیان عرض کرنا تھا تبدیلی قبلہ کا بیان، مگر بات پھیل گئی، اور یہودیوں کا ذکر جب آتا ہے تو خون گرم ہو جاتا ہے، لمبی ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کمالات عطا فرمائے اور جو خصوصیات عطا کی، اور اگلی کتابوں میں حضور کے جن معجزات کا ذکر تھا کتب سابقہ میں، ان میں ایک یہ بھی ذکر تھا کہ وہ نبی دو قبلوں کے مالک ہوں گے۔ کل عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے ہجری 2 میں،
تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تب تک رسول پاک مدینہ پاک میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور میں نے عرض کیا بیت المقدس وہ علاقہ جو 1,25,000 اسکوائر فیٹ میں پھیلا ہوا ہے، وہ بیت المقدس، اور اسی علاقے میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے. اللہ نے جس زمین کی برکتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا، اس لیے وہ بڑی عظمت والی، اور جو اسلامی اثاثہ ہمارا تھا اس میں سے ایک زبردست اثاثہ بیت المقدس مسجد اقصی بھی ہے، جس پہ زمانوں سے یہودیوں کی نظر رہی، اور ہر زمانے میں اس کو غاصبانہ طور پہ قبضہ کرنے کی فکر میں یہودی رہے، اور بار بار کامیاب بھی ہوتے رہے. صلیبی طاقتوں کی نظر، صہیونی طاقتوں کی نظر ان پہ رہی، ہوتے رہے کامیاب. پھر مگر اللہ تعالیٰ اپنے نائبین، محبوب کے نائبین کو وہ طاقت اور وہ قوتیں دیتا. کسی زمانے میں فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کیا، پھر حضرت صلاح الدین ایوبی نے. آج بھی جو ہے وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ان پوری زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے. مسلمان بیچارے جو وہاں ہیں بہت مظلوم بن کر اور بہت جو ہے مظلومیت کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. ان ظالموں نے ان پہ عرصہ حیات تنگ کر کے رکھا ہے. میں نے اس سے ایک بچے سے کہا تھا، ایک صاحب سے وہاں پر جب اتنا ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ چھوڑ کے تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی برکت کی نشانی بتایا ہے، اللہ نے اس کے ارد گرد برکتوں کا ذکر فرمایا ہے. اب ہم اس پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، لہذا موت ہمیں گوارا ہے، مگر اللہ کی اس برکت والی زمین کو ہم نہ چھوڑیں گے. یعنی ان کا عقیدہ بھی اتنا مضبوط، ان کا کردار عقیدہ بھی اتنا مضبوط تھا کہ چاہے موت کی آغوش میں جانا پڑے، چاہے ہمیں جو ہے بندوق کو بارود کا نشانہ بنا دیا جائے، مگر ہم اللہ کی زمین پہ مرنا پسند کریں گے. اب وہاں حالات پہ ایسے بنائے ہیں. تو یہ پورا علاقہ بیت المقدس جس میں مسجد اقصی ہے، جہاں رسول پاک نے شب معراج نبیوں کی امامت فرمائی، انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اور پھر ادھر 40 قدم آگے جو ہے ایک قبۃ الصخرہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو میں، پیلے کلر کا گنبد ہے. یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ اسی کو مسجد اقصی بنا کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جبکہ مسجد اقصی اس کے آگے ہے، اس کو نہیں دکھاتے ہیں. اسی کو مسجد اقصی کہہ کے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنی اوریجنل تاریخ بھول جائے، اپنے اساسے، اپنی بنیادیں اوریجنل بھول جائے. یہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی آگے ہے. اور یہ تو قبۃ الصخرہ جس پہ جو ہے سونے کا پانی چڑھائے، پیلے کلر کا گنبد ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. نیچے چٹان ہے. یعنی سرکار نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور نبیوں کی امامت فرمانے کے بعد سرکار اس چٹان پہ کھڑے ہوئے، اور وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت نے آسمان کا سفر شروع کیا. جب آقا آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، تو سرکار اس چٹان پہ جلوہ بار ہے، اور وہیں سے آسمان پہ آسمانی سفر معراج شروع کرنا ہے. جب سرکار آسمان پہ جانے لگے حضور کی محبت میں، وہ چٹان بھی سرکار کے قدموں کے پیچھے آسمان کی طرف اٹھنے لگی. تو سرکار نے اس سے فرمایا کہ تم یہیں پہ رہو. حضور کا ارشاد ہونا تھا کہ وہ اٹھی ہوئی ہی بغیر سپورٹ کے رہ گئی، اٹھی ہوئی رہ گئی. آج بھی وہ اسی طرح ہے. اور اس پہ پھر جو ہے آگے والے بادشاہوں نے قبہ یعنی ایک گنبد بنا دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، چٹان والا گنبد، ڈوم آف دا راک. یہ چٹان والا گنبد ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، آگے مسجد اقصی، جس کی بہت کم لوگوں کو خبر رہتی ہے. ہمارا اثاثہ وہی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، اور جو برکت کا علاقہ ہے یہی بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں تقریباً 1,25,000 اسکوائر فیٹ میں پھیلا ہے۔ جہاں مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد چاروں طرف اسکوائر فیٹ 1,25,000 کا دائرہ، جہاں پہ تقریباً کئی 1,000 یعنی تقریباً روایتوں میں آیا ہے 70,000 انبیاء کرام جہاں پہ جلوہ بار ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ ساری زمین اللہ کی برکتوں کی آماجگاہ ہے، یہ ساری زمین پہ اللہ نے، اور اسی پر جو ہے یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت لمبی بات ہے، اس سے پہلے جب تقریر ہوئی تھی، جب اسرائیلی لوگوں نے فلسطین کو کیپٹل بنانے کا جو مسئلہ چلا تھا اور فلسطین کو کیپٹل سے ہٹانے، اس وقت جو عرض کیا تھا کہ یہ یہودیوں کی نظر اس پہ کیوں رہتی ہے۔ خیر، تو یہ مسجد اقصی اور یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس کا ذکر قرآن پاک میں اور حضور کی احادیث میں بھی ہے، سنیے، تو یہ بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ جہاں خانہ کعبہ ہے اس سے بالکل سدھ میں اپوزٹ ڈائریکشن، بالکل سیدھا یہ قبلہ ہے، خانہ کعبہ حرم کی سمت ہے، تو بالکل سیدھی بیت المقدس کی سمت بیت المقدس ہے۔ تو پہلے رسول پاک جب تشریف لے آئے مدینہ میں تو ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ شارحین فرماتے، محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی اپنی عبادت میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے تھے، اور عیسائی جو مدینہ میں آباد تھے آس پاس میں وہ بھی اپنی عبادتوں کا قبلہ بیت المقدس کو بناتے تھے۔ اب آقا جب مدینہ میں آئے تو آقا نے بھی اپنا عبادت کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا۔ حضور کی وجہ اس کی یہ تھی، علماء بیان کرتے ہیں شاید اس وجہ سے یہودیوں کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو اور ان کا جو ہے اسلام کی طرف رجحان ہو جائے، ان کے دل میں یہ خیال آئے گا ہم عبادت میں جس طرح سمت کرتے ہیں یہ پیغمبر بھی اسی سمت کی طرف رک کر کے نماز عبادت کرتے ہیں، لہذا اور قانون میں ہمارا برابری، ہمارے جو ہے ان سے اختلاف رہا ہو، مگر قبلہ کے ایک ہونے میں ہم ایک ہو گئے، قبلہ کی سمانتا میں ایک ہو گئے، قبلہ کی سمیلٹی میں ہم ایک ہو گئے۔ تو سرکار کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلہ بیت المقدس کو بنانے میں یہودی اسلام کی طرف مائل ہوگا کہ اور قانون میں اختلاف رہے ہم سے، مگر ہمارا قبلہ ان کا قبلہ ایک ہے، تو قبلہ ایک ہونے کی وجہ سے شاید یہودی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور وہ سوچے، اور قبلہ کے اس بات کو سوچنے کے بعد وہ پھر ہو سکتا ہے کہ اسلام کی عظمتوں کا قائل ہو جائے کہ چلو ہم قبلہ ہو گئے، قبلہ میں ہم برابر ہیں، ہمارا بھی قبلہ بیت المقدس اور ان کا بھی۔ اب یہ خیال تھا، مگر یہودی ناہنجار قوم ہے، ذلیل قوم ہے، اور اس قدر ذلیل ہے کہ سور نہ کھائے تو جلتا نہیں، شراب نہ پیے تو نیند نہ آئے۔ تانا دیا کہ لو یہ نبی کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، مجھے مذہب دیا ہے، ان کے رب نے انہیں کتاب اور شریعت دی، مگر کیا ان کے رب نے انہیں عبادت کی ڈائریکشن نہیں دی، عبادت کی سمت نہ بتائی، سب کچھ لے کے آئے، مگر یہ نبی ہمارے قبلہ کے محتاج بن کے آئے۔ معاذ اللہ، ہماری قبلہ کے ان کو ان کے رب نے کتاب و شریعت تو ساری چیزیں دی ہیں، مگر قبلہ میں یہ نبی ہمارے محتاج ہو گئے، یعنی تانا دیا مصطفیٰ جان رحمت کو۔ جب یہ تانا بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے سرکار غمگین ہوئے، اسی وقت سے رسول پاک کی خواہش تھی اب کاش میرا رب میری نمازوں کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دے، اب ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھیں، یہ خواہش تھی سرکار کی۔ تفسیر میں دوسرے پارہ میں عرض کر چکا ہوں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس قبلہ پر وہ تھے، کس نے پھیر دیا اس خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف؟ یہ کہیں گے انہیں کہہ دو واللہ يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، اللہ جسے چاہے سیدھے رستے کی ہدایت ادا کرتا ہے۔
اب پورا اس کا دوسرے پارے کے ابتدائی میں ذکر ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور محبوب ہم نے جو قبلہ بدلا اس کی وجہ کچھ اور نہیں تھی الا لنعلم من يتبعك، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تاکہ محبوب کا فرما بردار کون ثابت ہوتا۔ اب خواہش آئی رسول پاک کے دل میں کہ میرا قبلہ بیت المقدس سے مسجد اقصی سے خانہ کعبہ ہو جائے۔ 16 یا 17 مہینے تک، ظاہر بات ہے دوسری ہجری شروع ہوئی، 16 یا 17 مہینے تک سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قبلہ بدل دیں، خواہش تھی اور کئی ایک وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے تانا دیا تھا یہودیوں نے، اس لیے سرکار چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار نے سب کے احسانوں کا بدلہ عطا فرما دیا، اور جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور جیسے جس دن جس گھڑی مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سعادت ہوئی تھی، اس وقت ساری دنیا میں نور ہی نور پھیلا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے رسول پاک کی آمد پر خانہ کعبہ بھی تعظیم میں جھک گیا تھا۔ حضور کی آمد کی خوشی میں خانہ کعبہ سرکار کے ادب و تعظیم میں جھک گیا تھا، اور خانہ کعبہ کے سارے بت اونھے گرے پڑے تھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تو خانہ کعبہ تعظیم مصطفیٰ میں ولادت مصطفیٰ کے بعد جھکا تھا۔ اب آقا تو سب کو بدلہ دے رہے ہیں، جس نے اسلام اور دین میں مصطفیٰ جان رحمت کی مدد کی، حضور نے سب کا احسان سب کا بدلہ چکا دیا۔ آقا خانہ کعبہ کو بھی بدلہ دینا چاہتے ہیں، اے کعبہ ہماری آمد پر تو ایک مرتبہ جھک گیا، ہم تمہیں بھی نہ چھوڑیں گے، ایسا بدلہ دیں گے قیامت تک لوگوں کو ہماری امتی کو تیری طرف جھکائیں گے۔ تو ایک مرتبہ جھکا ہے، ہم قیامت تک امتی کو 5 وقت تیری طرف جھکا ہوا رکھیں گے۔ تو آقا کی خواہش یہ تھی کہ اب خانہ کعبہ میرا قبلہ بن جائے، اور تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں یہ تھی کہ خانہ کعبہ رسول پاک کے دادا آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، تو حضور چاہتے تھے جس کعبہ کو میرے باپ نے تعمیر کیا ہے وہی کعبہ میری نماز کا قبلہ بنے۔ بہت ساری وجہ ہیں۔ تب دل میں خواہش تھی کہ کاش کوئی آیت اترے اور قبلہ بدل۔ ایک صحابی تھے قبیلے بنو سلمہ میں، حضرت معروف بن عازب رحمت اللہ تعالی، ان کے یہاں سرکار دعوت میں تشریف لے گئے، یا بعض جگہ لکھا ہے کہ ان کے والدہ بیمار تھی۔ خیر کوئی بھی غرض رہی ہو، دعوت یا کسی بھی غرض سے سرکار قبیلے بنو سلمہ میں جو مدینہ پاک سے تھوڑا دور تھا، ابھی تو اس جگہ بازار بنا ہے اور مسجد قبلتین ہے جہاں پر ابھی قریب، مگر اس وقت تھوڑا دور فاصلہ پڑتا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبیلے بنو سلمہ میں تشریف لے گئے اور دعوت میں تھے۔ جو بھی جس مقصد کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، مقصد ہوا ختم ہوا، اور اسی دوران اسی قبیلے کی مسجد تھی، مسجد بنو سلمہ، اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، تو رسول پاک نماز ظہر کے لیے مسجد بنو سلمہ میں جلوہ بار ہوئے۔ اسی قبیلے کی مسجد، قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ، انہی قبیلے والوں نے مسجد بنائی تھی مسجد بنو سلمہ۔ اسے پتا چلا، تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک قبیلے والا یا کوئی ایک شخص مسجد بنائے تو اپنے قبیلے اپنے نام سے مسجد کا نام رکھ سکتا ہے، اس لیے اس قبیلے کی وجہ سے مسجد کا نام کیا تھا؟ بنو سلمہ۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مگر اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا کہ جب سرکار اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے اور علاقۂ بنو سلمہ میں تشریف لے جا رہے تھے، تب رسول پاک کی راستے میں حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی۔
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جبریل سے ملے اور سرکار کے دماغ میں ذہن شریف میں وہی تھا میرا رب قبلہ بدل دے، خانہ کعبہ میرا قبلہ بنا دے، یہ دماغ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اور اسی دوران جبریل مل گئے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل سے، اے جبریل اپنے رب سے کہو کہ میرا رب ہمارا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دے، کہو اپنے رب سے یہ عرض کرو۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں کہوں اس میں وزن ہے کہ حضور آپ خود ہی کہیں؟ میرے کہنے میں وزن ہے کہ آقا آپ خود ہی کہیں؟ آپ کا رب تو جو ہے آپ کی ساری باتیں مکمل فرماتا ہے، پورا فرماتا ہے۔ خیر یہ ملاقات ہوئی، جناب جبریل سدرہ پہ جلوہ بار ہو گئے۔ آقا معروف بن عازب کے گھر پہ آئے، دعوت پائی، نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ قبیلے بنو سلمہ کی مسجد بنو سلمہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے تشریف لے گئے۔ وہاں جو صحابی امامت فرماتے تھے حضور کو کہا حضور آپ ہی نماز پڑھا دے۔ آقا نے نماز پڑھائی۔ اب نماز ظہر کا وقت ہے، رسول پاک نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے صحابہ نے صفے باندھ لی۔ آپ یہ ذرا دماغ میں رکھیے گا، پیچھے صحابہ ہوئے۔ اب جب پورے قبیلے کو پتا چلا تھا مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار آئے ہیں، تو اب اور دنوں کی بنسبت آج مسجد بنو سلمہ میں ظہر کے نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس لیے کہ آج آقا تشریف لے آئے ہیں، آج مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہوا ہے، آج ہمارے قبیلے والوں کی اس قسمت میں چار چاند لگ گئے، آج ہماری مسجد کو اور عروج مل گیا کہ آج اس مسجد میں پیغمبر اعظم جلوہ بار ہوئے، جو قیامت تک مسجدوں کو زینت دیتے رہیں گے، قیامت تک مساجد کو جو عظمتیں دینے کے لیے اپنی زبان شریف سے کلمت الجامع ارشاد فرماتے رہیں گے۔ اب دیکھا کہ اب اور دنوں کی بنسبت زیادہ تعداد ہو گئی، اب صفے صحابہ کرام سیدھی کرنے لگے، سرکار مصلی امامت پہ جلوہ بار ہوئے، آپ کے پیچھے صحابہ نے صفے بنائی، ان کے پیچھے عورتوں نے صفے بنائی، ان کے پیچھے بچوں کی تعداد ہے۔ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی۔ اب سرکار دو عالم نماز شروع فرماتے ہیں، آپ نے نماز ظہر کی نیت کی، اللہ اکبر کہا، اور جب پہلی رکعت کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوئے آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ سرکار کے دماغ شریف میں بات ہے، میں جب آ رہا تھا تو میں نے جبریل سے کہا تھا جبریل اپنے رب سے کہو میرا قبلہ بدل دے، تو اب جبریل نے جو تھا محبت کا جواب دیا، مگر جناب جبریل جب سدرہ پہ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر رب تعالیٰ نے پوچھا ہوگا اے جبریل میرا محبوب کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا ہوگا اے مولا تیرا محبوب قبلہ کے بدلنے کی بات کر رہا تھا، اللہ جانتا ہے مگر پھر بھی سوال کرتا ہے۔ محفلوں میں اللہ کے فرشتے آتے رہتے ہیں، اور جب فرشتے بارگاہ سمدیت میں واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، مگر پھر بھی اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتوں تم کہاں سے ہو کے آئے؟ تاکہ اللہ کا پوچھنا فرشتوں کا جواب دینا یہ تحریری شکل میں آ جائیں اور قیامت تک لوگ اسے ہدایت کا سامان فراہم کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، دماغ میں وہی بات ہے کہ جبریل سے کہا تھا، اور جبریل جب مقام سدرہ پہ گئے ہوں گے رب نے پوچھا ہوگا میرا محبوب کیا کہہ رہا تھا؟ جبریل نے کہا ہوگا مولا تیرا محبوب قبلہ کے بدلنے کی بات کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، اب اسی لیے سرکار سوچتا ہے کہ جبریل کے جواب پر شاید میرا رب قرآن کی کوئی آیت اتارے، شاید میرا رب کوئی حکم قبلہ کی تبدیلی کا اتارے، اس لیے سرکار مسجد بنو سلمہ میں نماز ظہر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلی رکعت باندھتے ہیں مصطفیٰ اور سرکار کی نظر آسمان کی طرف ہے، جناب جبریل قرآن لے کے آتے ہیں کہ نہیں؟ جناب جبریل وحی لے کے آتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی رکعت ختم ہوئی، دوسری رکعت میں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوئے، بار بار سرکار آسمان کی طرف اٹھا کے نگاہیں دیکھ رہے ہیں، جبریل آ کر کوئی حکم لاتے ہیں کہ نہیں؟ دوسری رکعت میں مصطفیٰ جان رحمت نے مکمل فرما دی۔ جب تیسری رکعت کے لیے آقا کھڑے ہوئے اور تیسری رکعت کو پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ نے جیسے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ آسمان کے منزلوں کو طے کرتے جناب جبریل مسجد بنو سلمہ میں جلوہ بار ہے۔ حضرت جبریل آئے اور مصطفیٰ نماز میں ہے، آقا نماز میں ہے۔ حضرت جبریل آ کر مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن کی آیت سناتے ہیں۔ سرکار نماز میں تیسری رکعت میں نماز ظہر کی مصطفیٰ حضرت جبریل آ کر آیت سناتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ آپ کے پروردگار نے نازل فرمائی ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب آپ کا رب فرماتا ہے، اے محبوب آپ کو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا آپ کا پروردگار ملاحظہ فرماتا ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دے گا جس میں آپ کی رضا ہے، آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ فرمانا جا رہا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو قبلہ کی طرف پھیر دے گا جس میں آپ کی رضا ہے، مگر انتظار نہ کروایا گیا بلکہ اسی کے بعد اللہ فرماتا ہے فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو محبوب آپ جس حالت میں ہیں فوراً اسی حالت نماز میں اپنا چہرہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کو کر لیں۔ سرکار گھوم گئے، تیسری رکعت نماز ظہر کی ہے اور سرکار تیسری نماز ظہر کی تیسری رکعت میں سرکار گھوم گئے اور اللہ دیکھیے آیت کا مقصد تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو حکم نازل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ دیتا فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام بیت المقدس سے مسجد حرام کر لیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد قبلہ کا بدلنا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تحویل قبلہ تھا۔ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے رب فرما دیتا فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب آپ کی خواہشیں پوری ہو گئی، اپنا چہرہ بیت المقدس سے مسجد حرام کو کر لے، مگر حکم بعد میں دیا جاتا ہے۔ پہلے اللہ محبوب کی ادا کا ذکر کر رہا ہے، پہلے اللہ محبوب کی نعت بیان کر رہا ہے، محبوب کی ادا کا ذکر رب کرتا ہے اور رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك۔ محبوب آپ کا بار بار آسمان کو دیکھنا آپ کا رب جانتا ہے، آپ یقین کیجئے اللہ آپ کے مقصد کے مطابق مسجد اقصی سے بیت الحرام آپ کا قبلہ بنائے گا۔ اللہ پہلے نعت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، محبوب کی ادا کا ذکر کیا اللہ نے، محبوب کی سیرت کا ذکر کیا، پہلے ادائے مصطفیٰ ہوئی، حکم اللہ نے بعد میں سنایا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی نعت پڑھتا اللہ۔ اب سرکار گھوم گئے تیسری رکعت میں، اس مسجد کا حال کیا ہوگا سنیے گا اللہ۔ محبت کسے کہتے ہیں، عقیدت کسے کہتے ہیں، اور یہ نماز جو ہے یہ ہے کیا؟ ارے جو بھی نماز ہے، مگر آج جو امامت کر رہے ہیں وہ جانے نماز ہے، آج جو امامت کر رہے ہیں وہ جانے نماز ہیں، اور صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو جانے نماز ہے۔ اب سرکار گھوم گئے، سرکار پھرے، ظاہر بات ہے سب کا رخ ادھر ہے، سرکار پھر صحابہ پھر عورتیں خواتین ہیں، جب قبلہ بدل گیا ادھر سے یہ قبلہ ہو گیا، جب سب گھوم جائیں گے تو بتائیے پہلی سب عورتوں کی بیچ میں صحابہ، امام آخر میں، امام آخر میں رہا۔ بتائیے کوئی فتویٰ دے گا وہابی کہ نماز نہ ہوئی، قبلہ سے سینہ پھر گیا، نماز میں گھومنا، یا بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، مگر آج تک امت میں کسی نے نہ کہا نماز نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانے نماز اس نماز میں جلوہ بار ہے۔ یا رسول اللہ تیرا گزر نہیں ہوتا جدھر ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا گزر نہیں ہوتا جدھر ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے ادھر ریاض، مصطفیٰ رخ جدھر موڑ لیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے ادھر کو ریاض، مصطفیٰ رخ جدھر موڑ لے، مصطفیٰ جہاں جائیں وہی کعبہ۔ وہاں بھی لکھتا ہے نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بے وقوف ان کے جانے سے قبلہ بدل جائے، نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے جانے سے اللہ قبلہ بدل دے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تعجب کی جائے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محبت، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اس گربہ اون رسیدی تمام بو لہبس۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اب قبلہ بدل گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بیت المقدس، 2 رکعت خانہ کعبہ۔ اس مسجد کا نام تو مسجد بنو سلمہ تھا، مگر امت میں اب وہ مسجد مسجد قبلتین سے مشہور ہو گئی۔
جہاں دیکھو مسجد قبلتین، مسجد قبلتین محبوب نے ایک رکعت 4 رکعت والی نماز ظہر آدھی دونوں قبلوں کی طرف پڑھی امت میں. اب جہاں دیکھو اس کا نام مسجد قبلتین لکھا ہے، حدیث کی کتابوں مسجد قبلتین آیا، اور فقہ میں جب ذکر آتا ہے تو مسجد قبلتین آتا ہے. اولیاء امت، صالحین، صحابہ، شہداء، ان سارے ان کے اقوال ان کے بیانات پڑھو. مسجد قبلتین محبوب کو جس مسجد کو محبوب سے نسبت ہو گئی اور محبوب نے اس مسجد میں دونوں قبلہ کی طرف 2 رکعت نماز ادا فرمائی تو قیامت تک کے لیے مسجد بنو سلمہ نسبت مصطفیٰ سے مسجد قبلتین ہو گئی. یہ نسبت مصطفیٰ کا فیضان، آقا کی نسبت کا یہ فیضان ہے. اللہ اللہ. پھر نماز ختم کی، تفسیر میں آیا ہے سرکار منبر پہ جلوہ بار ہوئے، صحابہ کو بتائیں جب قبلہ بدل گیا ہے، اب جب عصر کا وقت آئے تو مکمل 4 رکعت ادھر پڑھنی ہے. سنیے گا یہ بات، اب قبلہ بدل گیا، اب جب آنے والی نماز عصر آئے تو پھر آنے والی نماز عصر میں مکمل چہرہ خانہ کعبہ کو کرنا ہے. آیت کریمہ نازل ہوئی اور نماز ختم کی. مصطفیٰ نے منبر پہ جلوہ بار ہوتے ہیں اور آقا اب آیت کریمہ کی شرح فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے جو چاہا تھا میرے رب نے میری آرزو کو پورا فرمایا. اب ہمارا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ ہو گیا. اب آنے والی نماز عصر ہے، اس نماز عصر کو مکمل طور پہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا ہے. سرکار ڈیٹیل بیان فرماتے ہیں، سرکار اس کی جو ہے ساری شرح بیان فرماتے ہیں. یہاں تک کہ 1-2 صحابہ کا سامنے سے گزر ہوتا ہے، انہیں پتا تو تھا کہ مصطفیٰ مسجد بنو سلمہ میں جلوہ بار ہے اور علاقے میں بہت دنوں سے خبر بھی مشہور تھی کہ آقا چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ بدل جائے، ہمارا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ بن جائے. صحابہ کو اس تعلق سے کچھ معلوم بھی تھا، مگر وہ صحابہ مسجد بنو سلمہ کے سامنے سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مسجد بنو سلمہ میں ہے، نماز ظہر ختم ہو گئی ہے اور آقا منبر پہ جلوہ بار ہو کے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت سعد بن معلہ صحابی کا نام ہے، ان کے ساتھ اور 1-2 صحابہ ہیں. وہ جب مسجد میں اندر تشریف نہیں آئے تو ان کو پتہ چلا یہ مصطفیٰ جان رحمت تبدیلی قبلہ والی آیت تلاوت فرماتے ہیں، گویا کہ نماز میں قبلہ کا حکم آ گیا ہے. اب بیت المقدس سے مسجد اقصی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنا ہے. وہ صحابہ جو آئے تھے انہوں نے اب تک نماز ظہر ادا نہ فرمائی تھی، بلکہ آ کر منبر پہ مصطفیٰ کو بیان کرتے دیکھا، انہوں نے سمجھ لیا اے نماز میں قبلہ کے بدلنے کی آیت اللہ نے اتاری ہے. حضرت سعد بن معلہ ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ کہتے ہیں چلو اس سے پہلے کہ یہ حکم لوگوں میں پھیل جائے ہم اپنی تک نماز ظہر نہیں پڑھی ہے، ہم نماز ظہر خانہ کعبہ کی طرف پڑھ لیں تاکہ امت میں آیت نازل ہونے کے بعد جس نے سب سے پہلے مکمل 4 رکعت خانہ کعبہ کی طرف پڑھی ہے ان میں نام ہمارا آ جائے. سب سے پہلے 4 رکعت مکمل طور پہ آیت قبلہ نازل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے اس قبلہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف جس نے رک کر کے نماز پڑھی سب سے پہلے پڑھنے والوں میں نام ہمارا درج ہو جائے. وہ صحابہ سائڈ میں آ کے نماز ظہر پڑھنے لگے تاکہ ان کا نام آ جائے کہ امت میں یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ آیت قبلہ آ جانے کے بعد سب سے پہلے مکمل انہوں نے نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی. اللہ اللہ. اب یہاں مسجد بنو سلمہ ہے اور بہت فاصلے پر مسجد قباء، مسجد قباء. آدمی مسجد قباء جائے تو چونکہ گرمی کا وقت تھا، محدثین مفسرین کہتے ہیں گرمی کا وقت تھا اور رسول پاک گرمی کے وقتوں میں ظہر بہت لیٹ پڑتے، دیر سے لیٹ ظہر ہوتی تھی. حدیث پاک میں آیا ہے سرکار سفر میں ہے اور گرمی کا موسم ہے، حضرت بلال بن رباح مؤذن مصطفیٰ کے دیا رسول اللہ نماز ظہر کی اذان دے دوں. آقا فرماتے ابرید ظہر، ابھی ظہر کو ٹھنڈا کرو. پھر حضرت بلال کھڑے ہوئے کیا رسول اللہ اذان دے دوں؟ آقا فرماتے نہیں، ابھی سورج میں حرارت باقی ہے، ابرید ظہر کو ٹھنڈا کرو. 3 مرتبہ ہوا، یعنی یہی مستحب ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں نماز ظہر اول وقت میں پڑھی جائے اور گرمی کے موسم میں نماز ظہر کو آخر وقت میں پڑھا جائے. یہ مستحبات میں
سے آیا ہے، مگر اب جہاں علاقوں میں نماز کا ٹائم فکس ہے، زمانوں سے اس میں تبدیلی نہ کی جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ساری نظام الاوقات اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، مگر اب جہاں جس نماز میں ظہر کا وقت چلا آ رہا ہے تو اب اس کو جو ہے عمل کرنے کے لیے اب عصر کے بالکل قریب کر دو کہ بالکل جو ہے بالکل جو ہے سورج میں تمازت میں جو ہے تھوڑی راحت آ جائیں اور ٹھنڈی کا ماحول پیدا ہو، تب جا کے ہم نماز ظہر پڑھیں گے۔ نہیں، اس وقت کی بات ہے۔ اب جن مسجدوں میں ہمیشہ سے نماز ظہر کا جو وقت پہلے ہی سے لگا ہے، جیسے جامع مسجد میں 2:45 بجے اذان، 2 بجے نماز، ہمارے سالوں سے زمانوں سے دیکھ رہے ہیں بیڑی کی جامع مسجد میں بچپنے سے یہی نماز ظہر کا وقت چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں تبدیلی نہ ہوگی، اس وقت کی بات ہے جب نظام الاوقات اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سلمہ میں نماز ظہر آخری وقت میں ادا فرمائی، اور پھر یہاں سے ایک آدمی جا کر کتنا کلومیٹر جا کے جب مسجد قباء جائے گا تو جاتے جاتے نماز ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ ایک آدمی وہاں سے گیا اور مسجد قباء میں پہنچا تو وہاں نماز عصر ہے، نماز عصر۔ اب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سلمہ میں نماز پڑھائی اور آقا پہ آیت اتری ہے اور اب قبلہ بدل گیا ہے۔ ان جو مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تو ابھی تک کسی نے خبر نہیں دی ہے۔ اللہ روایتوں میں آتا ہے، تفسیر قرآن اس آیت کریمہ کے تحت جو علماء مفسرین نے تفسیر فرمائی اس میں لکھا ہے، ایک آدمی نے مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے مسجد بنو سلمہ میں یہ نماز ظہر پڑھی، اس کے بعد وہ قباء کی طرف گیا، دیکھا کہ قباء والے ابھی تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ابھی تک آیت ان تک پہنچی نہیں ہے، ابھی تک انہیں پتہ نہ چلا۔ وہ سارے اہل قباء میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان سب کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ ایک صحابی آئے جو نماز ظہر بنو سلمہ میں مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جسے یہ معلوم ہے کہ قبلہ کے تبدیل اور تحویل کی آیت اتر چکی ہے۔ وہ دیکھا کہ مسجد قباء والے سارے لوگ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی جلدی جلدی آئے، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اے قباء میں نماز پڑھنے والوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج نماز ظہر میں مصطفیٰ جان رحمت مسجد بنو سلمہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور 2 رکعت کے بعد اللہ نے تبدیلی قبلہ والی آیت کو اتارا ہے۔ اے اب قباء میں نماز پڑھنے والوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قبلہ کے بدلنے کی آیت اتر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا، جن لوگوں نے سنا قباء کی مسجد میں جتنے حضرات نماز عصر ادا کر رہے تھے وہ فوراً نماز میں گھوم کے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک اعتبار سے مسجد قباء بھی مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء بھی مسجد قبلتین ہے کہ وہاں پر بھی آدھی نماز ادھر پڑھے تھے، پھر صحابی کے آواز لگانے سے گھوم گئے تو یہاں بھی عصر کی نماز 2 قبلوں کی طرف ہوئی۔ اب یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، اللہ نے کیا مقام و منصب آقا کو عطا فرمایا، اور اسی تبدیلی قبلہ کے تعلق اللہ فرماتا ہے۔ پھر جب مصطفیٰ کی جو خواہش تھی مکمل ہو گئی، سرکار کی تمنا، سرکار کے آرزو کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اب یہودی لوگ تانا دینے لگے، لو ابھی تک تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیوں خام اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا؟ اس کی بہت ساری وجہ ہے، بہت سارے لوگ یہ تانا دینے لگے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کریمہ محبوب پہ اتاری، سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، محبوب ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو اس قبلہ پر جس پر وہ تھے کس نے انہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیا؟ آخر پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ محبوب کہہ دو اللہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ ایمان اور اس پر جو ہے ایمان کا دار و مدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قبلہ بدل کے تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا ليعلم من يتبعك من الرسول، ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ ہم جان لیں کون محبوب کی فرما برداری کرتا ہے اور قبلہ کے بدلنے پر کون تانا زنی کرتا ہے۔ محبوب آپ کے جو سچے محبین ہیں وہ رب کے حکم پہ گردن جھکائیں گے، جہاں محبوب آپ رہیں گے پیچھے پیچھے آپ کے جانشاں صحابہ ہوں گے، اور جن کے دل میں کھوٹ ہے، نفاق ہے، وہ تو قبلہ کے بدلنے پر باتیں کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ قبلہ بدل گیا؟ کیوں قبلہ بدل گیا؟ محبوب آپ فکر نہ کریں، تبدیلی قبلہ میں بھی آپ کے رب کی طرف سے ہزاروں حکمتیں ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں مکمل اس کا ذکر فرمایا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عالم دیکھیے خصوصیات کس قدر اللہ تعالیٰ نے مقام اور محبوب کی اللہ تعالیٰ باتوں کو جو ہے پورا فرماتا ہے. محبوب جو چاہیں وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گنا رنگ تیرے محیط میں ہوگا. یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہیں, قلم بھی آپ ہے, کتاب بھی آپ ہے, اور یہ جو نیل کو آسمان دکھ رہا ہے یا رسول اللہ یہ پورا آسمان آپ کے قبضے میں ایسا ہے جیسے ہتھیلی میں پانی کا ببولا. اللہ اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گنا رنگ تیرے محیط میں ہوگا, شوکت سنجر و سلیر تیرے جلال کی نمود, جو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوئی کا رد کیا. اسماعیل دہلوی جس نے لکھا کہ نماز میں معاذ اللہ رسول پاک کا خیال آ جائے تو نماز باطل. اپنی کتاب میں لکھا ہے بیل گدھے اور گائے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے, مگر نماز میں رسول پاک کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں باطل کیسے ہوگی, ارے حضور کا خیال آنا اور سرکار کی محبت, حضور کا عشق ہی میری نماز کا امام ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ میرا رکوع بھی جا میرا قیام بھی جا. یا رسول اللہ جس نماز میں آپ کا عشق میرا امام نہیں بنتا نہ وہ رکوع قابل قبول نہ وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے. حضور آپ کی محبت آپ کا عشق کی نمازوں کا امام ہے. اور کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی جا میرا سجدہ بھی جا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کلے رضا کی زبان تمہارے لیے. السلام علیکم.